بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے، ایمان والوں کو خوف، بھوک، مال اور جانوں کے ذریعے آزمائش لیے جانے سے آگاہ کیا ہے۔ انسان کو کامیابی، جان، مال و دولت، اسباب، عہدے اور عزت و آبرو پر فخر ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے دنیا میں مگن رہتا ہے۔ اللہ انسان کو کبھی یہ سب دے کر آزماتا ہے اور کبھی چھین کر۔ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آزمائش سے ایمان والوں کی شکر گزاری، پرہیزگاری، صبر اور توکل اور دین پر مستقل مزاجی ثابت ہو جاتی ہے۔ مومن اور منافق کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ آزمائش میں سرخرو وہی ہوتے ہیں جو ان نعمتوں کو پا کر بھی اللہ کے آگے بندگی اور عاجزی اختیار کیے رکھتے ہیں، اور جو دنیا کے خوف کے بجائے اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھتے ہیں۔ رب نے ایمان والوں کے لیے اپنی رضا کے ساتھ بہترین اجر، جزا، انعام، جنت میں اعلیٰ رتبے کی خوشخبری سنائی ہے۔ مجھے قرآن کی اس آیت سے بہت محبت ہے۔ ترجمہ: اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس کن سے فیکن تک کا سفر ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں، آزمائشیں اٹھا لی جاتی ہیں، تکلیفیں دور کر دی جاتی ہیں، انسان کو اس کی خواہش کے مطابق نواز دیا جاتا ہے۔ ہاں، مجھے اللہ کی اس قدرت سے محبت ہے جو پل بھر میں نصیب کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا ایک آزمائش گاہ ہے جہاں ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملتی ہے۔ یہاں کامیابی کا رستہ صبر، ایمان اور عمل سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ مشکلات سے نکلنے کا رستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو شخص عمل کرتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اس ایک حدیث کو بھی تھام لیتے تو ہماری زندگی بہت مختلف ہوتی، ہماری دنیا بہت حسین ہوتی، کیونکہ تب ہمارے دل پاک ہوتے۔ ہم دلوں کو پاک صاف رکھنے پر زیادہ زور دیتے، کیونکہ تب ہم منافقت سے بھی بچ جاتے۔ تب ہم ریاکار نہ ہوتے، کیونکہ ہم جانتے ہوتے کہ اعمال میں وزن تو ہماری نیت نے ڈالنا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال تو تولے جانے ہیں۔ پھر ہم دوسروں کو جج کرنا بھی چھوڑ دیتے۔ ہم تب ان سوچوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، کیا سوچ کر رہا ہے، کس شرعی مقصد کے تحت کر رہا ہے۔ یہ ہم نہیں جان سکتے، نہ ہمیں یہ جاننا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہوتے کہ اللہ نے ہمیں کسی کو جج کرنے کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ جج تو صرف وہی کر سکتا ہے، کیونکہ دلوں کے حال صرف وہی جان سکتا ہے۔ تبھی اس نے بزرگی کا معیار تقویٰ بنایا ہے، تاکہ ہم اپنی فکر کریں، تاکہ ہم دوسروں کو ان کے خود کے لیے چھوڑ دیں۔
تاکہ ہم متقی بن سکیں۔ نماز میں اللہ کی موجودگی کا احساس تب ہوتا ہے جب نماز کے باہر بھی آپ اس کی موجودگی کے احساس کو اپنے دل میں زندہ رکھتے ہیں۔ نماز میں خشوع تب پیدا ہوتا ہے جب آپ نماز کے باہر بھی اس احساس میں ڈوبے رہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے دنیاوی معاملات سے آپ کی نماز کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ نماز کے باہر کرتے ہیں اس سب کا اثر آپ کی نماز کے اندر رونما ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ ہو یا پھر نیکی۔ میری اس دعا کو سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی بھی آمین کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا کر۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔
اللہ نگہبان۔